عام بات ہے کہ جنرل اعجاز امجد صاحب جو آپ کے سسر ہیں، انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا کہ آپ جو ہے نا مارشل لا نہیں لگائیں گے، ان کو نہیں نکالیں گے، اور اس کے جو ایک وٹنس ہیں، جگہ مجھے یہ ساری مجھے پرسنلی چیزیں پتہ ہیں، ان کے وٹنس شجاعت عظیم صاحب تھے، اور اس شجاعت عظیم کے لفظ تھے یار مروا تو نہیں دو گے، ہاں، کہ جب یہ ہو رہا تھا کہ جی ہم گئے تھے. پھر یہ مجھے بتائیں کہ جب اس وقت اتنے اچھے 3 جرنیل تھے، اشفاق ندیم تھا، زبیر تھا جو بعد میں 4 سٹار بنا جوائنٹ چیف، جاوید رمدے تھا، وہ سب آؤٹسٹینڈنگ آفیسر اپنے کورس کے، اور یہ جو بالکل ہی ایک مطلب ان کے پی ایم اے میں ان کا نک نیم تھا بغلول، مجھے کہنا نہیں چاہیے بٹ دس واز ہز نک نیم، دیٹ از واٹ ہز ریپوٹیشن واز. ان کو آپ نے بنا دیا. جنرل باجوہ کو مجھے ذاتی طور پر انہوں نے کہا کہ میں نے نواز شریف کو باہر بھجوایا ہے کہہ کے، تو یہ بھی ہمیں پتہ ہے کیوں بھجوایا، اور آپ کو پتا تھا اس نے واپس نہیں آنا. فضل الرحمان قسم کھاتا ہے، کہتا ہے میں قرآن پہ ہاتھ رکھنے کے دلائل میرے سامنے جنرل باجوہ کو رکھو، فیض حمید کو بٹھاؤ، میں ان سے کہوں گا آپ لوگوں نے مجھے نہیں کہا تھا پہلا دھرنا کرنے کے لیے. دوستو عام ایک تاثر یہ بھی تھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور فوج کے سربراہ جنرل باجوہ کے درمیان اختلافات آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل فیض حمید کی تبدیلی کے مسئلے پہ اٹھے. اب اس حوالے سے حیدر مہدی صاحب جو کہ خود بھی فوج کے ایک سابقہ آفیشل ہیں، ان کا کیا نقطہ نظر ہے، آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی. جب بھی آئی ایس آئی چیف اپوائنٹ ہوتا ہے، اور جنرل باجوہ نے 3 چینج کیے ہیں، رضوان اختر کو، عاصم منیر کو، اور یہ ابھی اس کو فیض حمید کو. پہلے 2 میں وہی پروٹوکول ہوا، 3 نام گئے، عمران نے سلیکٹ کیا، چاہے باجوہ کے کہنے پہ کیا ہو کہ بھائی ابھی اس کو کر دو. یہ جب وقت آیا، اس سے پہلے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، میں نے لکھا نہیں، اس سے پہلے پی ایم عمران کے پاس کچھ ایسی ایویڈنس آیا تھا کہ جنرل صاحب شہباز شریف کے ساتھ بات چیت شروع کر دی تھی بیک چینلز میں، اور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اور اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی جو ان کو علم تھا. انہوں نے جب ان کو کنفرنٹ کیا تو ان کی بہت آپس میں وہ جو کہتے ہیں نا ٹف ٹاک ہوئی. انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا جی کہ میرے پاس تو یہ لوگ سب لوگ آتے ہیں باتیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مشورہ کیوں دے رہے ہیں؟ اور یہ پرانے سمر کی بات ہے، جب وہ کہتا ہے نا مجھے جون سے ہی پتا تھا، تو یہ بات وہاں سے شروع ہوئی. تو اب جنرل صاحب باجوہ صاحب کو بھی یہ پتا چل گیا کہ یہ بات چیت آئی ہے ان کے پاس یا تو آئی بی کے تھرو یا آئی ایس آئی کے تھرو، چانسز ہیں کہ آئی ایس آئی کے تھرو آئے. انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ فیض حمید کو نکالو، بیکاز فیض از ناؤ مور لوئل ٹو دا پرائم منسٹر دین از ٹو دی آرمی چیف. اور فیض کو ہونا بھی چاہیے، آئی ایس آئی کا چیف جو ہے وہ پی ایم کو رپورٹ کرتا ہے، آرمی چیف کو نہیں کرتا، آئی مین ٹیکنیکلی. تو ہوا یہ کہ ان کا ہو گئی، پیچا پڑ گیا. جب پیچا پڑا تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو نہیں چینج کروں گا، آپ اس کو رہنے دیں. عمران کو پتا تھا کہ اگر میں نے فیض گیا تو میری جو ایک انسائٹ ہے انٹو واٹ از ہیپننگ وہ ختم ہو جائے گی. وہ اپنے سروائیول کے لیے کر رہا تھا فرینکلی. تو جھگڑا ہو گیا. انہوں نے بڑی کوشش کی، میں چھوٹی بات کرتا ہوں، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ کسی طرح وہ نہیں رہے. پھر اینڈ میں عمران گیو ان. عمران نے اپنے ایم ایس کو کہا، یہ میں دس از اگین فرسٹ ہینڈ انفارمیشن، عمران سے نہیں ہے، مجھے کہیں اور سے. ایم ایس نے فون کیا ان کے ایم ایس کو اور کہا کہ بھائی آپ فیض حمید کی پوسٹنگ ہی ہیز اگریڈ آپ کر. اب ان کو یہی وہی پروسیس فالو کرنا چاہیے تھا جو پہلے تھا. 3 نام لے کے آتے پرائم منسٹر کے پاس اور کہتے جی ان میں سے 3، چلو یہ ندیم انجم ہے اسی کو آپ ہاں کر دیں. وہ کر بھی دیتا، شاید نہیں کیا. اس نے اسی دن شام کو 6:30 یا 7 بجے جیسے یہ فون آیا نا عمران کے ایم ایس کا اس کے ایم ایس کو، اس نے اسی دن شام کو اناؤنسمنٹ کر کے نئی اپوائنٹمنٹ بنا کے اور میڈیا کو ریلیز کر دی. عمران اونلی فاؤنڈ آؤٹ تھرو دی میڈیا. تو یہ جو سوال میں اٹھا رہا ہوں نا کہ بھائی یہ آپ تو آلریڈی آپ کے ہاتھ رنگے گئے تھے. جنرل باجوہ واز آلریڈی ان پلے ٹو گیٹ ریڈ آف عمران اسٹارٹنگ لاسٹ سمر. حیدر مہدی صاحب نے اپنے اکثر مضامین میں اور ویلاگز میں یہ دعویٰ بھی کیا، اور دنیا اسنا بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی ہے، خود جنرل باجوہ نے لاہور میں اور میری باجوہ صاحب سے تقریباً 1.5 گھنٹہ ایک دفعہ 1-on-1 ملاقات ہوئی تھی 19 دسمبر 2019 کو، اور ہم نے تقریباً جتنے مسئلے آپ آج دیکھ رہے ہیں نا ان پہ بات ہوئی. میں اس پہ اندر نہیں جاؤں گا بیکاز سم آف دی تھنگز آر ویری کانفیڈینشیل، لیکن وہ ایک بالکل مختلف جنرل باجوہ تھے جو آج ہم جنرل باجوہ دیکھ رہے ہیں. اتنا میں آپ کو ذاتی طور پر بتا سکتا ہوں. میری جنرل باجوہ صاحب سے
जो है कि लोग मुझे कहते हैं यार हैदर तुम जो जनरल बाजवा आर्मी चीफ है तुम उसको ना कहते हो कि ये गद्दार है। मैं कहता हूँ हाँ यार बिल्कुल गद्दार है। गद्दारी की डेफिनेशन क्या है? गद्दारी की डेफिनेशन ये है कि आपके मुल्क में बैठा हुआ एक आदमी किसी दूसरे मुल्क के साथ मिलके आपके मुल्क के खिलाफ साजिश करे और आपके मुल्क को नुकसान पहुंचाए। ये है डेफिनेशन ऑफ गद्दार। अगर ये डेफिनेशन गद्दारी की है और मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ अंदर बैठे वाले चोरों डाकुओं के साथ मिलकर एक साजिश की, एक हुकूमत को निकाला और एक डाकुओं को ले आए, तो ये गद्दारी हुई। इसमें मुझे तो कोई समझ नहीं आता कि गद्दार ये लफ्ज सख्त है, लोग घबरा जाते हैं गद्दार ट्रेटर, बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट जनरल बाजवा हैज डन। जनरल बाजवा हैज कमिटेड ट्रेचरी। ही हैज